ذوالقرنین شمال کی طرف بڑھے تو ایک قوم سے جو دو پہاڑی دروں کے بیچ میں رہتی تھی، وہاں کے لوگوں نے کہا ذوالقرنین ان دروں سے پیچھے ایک وحشی قوم ہے جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، وہ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہمارے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے لوگوں کو قتل کر جاتے ہیں۔ آپ زمین کے بادشاہ ہیں، اگر اس پہاڑی درے کو بند کر دیں، کوئی دیوار لگا دیں تاکہ وہ وحشی قوم ہماری آبادیوں کی طرف نہ آ سکے، آپ جتنا خراج اور ٹیکس ہم سے لینا چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جو خدا نے دیا ہے وہ تم سے زیادہ ہے، اگر میں ساری زمین پہ حکومت کرتا ہوں تو پوری زمین پہ حکومت کرنے کے وسائل بھی مجھے میرے رب نے، یہ میری طاقت نہیں ہے، میری قوت نہیں، یہ اقتدار مجھے اللہ نے دیا ہے اور اس حکومت کو چلانے کے لیے وسائل بھی مجھے اللہ نے دیے، مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے، تم لوگ میرے ساتھ کام کرو، میں ان دو پہاڑی دروں کو بند کرتا ہوں۔ ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی اور اس پہ جو بڑی بڑی تاریخی دیواریں بنائی گئی ہیں اس میں ایک تاریخی دیوار جس کو ذوالقرنین کی دیوار کہا جاتا ہے، اس دیوار کو پتھر سے، اینٹوں سے، گارے سے نہیں بنایا گیا، مٹی سے اور سیمٹ سے اور چونے سے نہیں بنایا گیا، اس کے بلاک لوہے کے تختے، لوہے کے تختوں کے ساتھ ذوالقرنین نے دیوار بنائی اور پھر اس کے اوپر پگھلا کر تانبا ڈالا گیا تو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی۔ دو پہاڑی دروں کے درمیان وحشی قوم کے راستے کو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے بند کر دیا ذوالقرنین نے۔ اور میرے دوستو، جب ذوالقرنین نے یہ عجیب دیوار لگائی تو کمال کی بات یہ ہے جو اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے، ذوالقرنین نے نہ کوئی فخر کیا، نہ تکبر کیا، اور نہ کہا یہ کہ میری حکومت کا کمال ہے کہ میں نے یاجوج ماجوج کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ایسی مضبوط اور حیرت انگیز دیوار بنا کر اس کی زبان پر تشکر کے کلمات تھے، ھذا رحمت من ربی، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل۔ یہی بات اس واقعہ سے اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس دنیا میں وسائل ہیں، مال دولت ہے، زمینیں ہیں، گھر ہیں، مکانات ہیں، محلات ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، تم صاحب منصب ہو، صاحب اقتدار ہو، ان چیزوں کو کبھی بھی اپنی محنت، اپنا علم، اپنا تجربہ کبھی بھی نہ سمجھ کہ یہ میرا کمال ہے۔ جیسا کہ قارون نے کہا کہ یہ مال اور دولت یہ تو میرا تجربہ ہے، میری ذہانت ہے، میرا علم ہے، میرا کمال ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ خداداد چیزیں ہیں، اللہ نے دی ہیں، اور ان کو اللہ ہی کی طرف منسوب رکھنا کہ اللہ ہی کا کمال۔ یہی بندہ مومن کے اندر جو ایمان والا بندہ ہے، یہ اس کا شعار ہے۔ اور آپ تسلسل سے سنتے چلے رہے ہیں، جو لوگ اسباب کے اندر الجھ جاتے ہیں، مادیت کے اندر الجھ جاتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اسی کو دجالی سوچ۔ تو اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا کمال کر کے اس نے اس کو اپنی منسوب نہیں کیا کہ لوگوں تمہارے بادشاہ نے تمہارا ہمیشہ کے لیے ایک وحشی قوم سے تمہیں نجات دے کر ایک عظیم دیوار بنائی۔ آج ہم بھی ہیں، بادشاہوں کو چھوڑو، چھوٹے چھوٹے بادشاہ، چیونٹیوں جیسے گلی محلوں کے بادشاہ، کونسلر، چیئرمین، وائس چیئرمین، ناظم، یہ جو ڈسٹرکٹ چیئرمین، فلاں فلاں فلاں، یہ کوئی کام بھی تختی لگائے بغیر، بورڈ لگائے بغیر نہیں کرتا۔ آج تک آپ نے زندگی میں کوئی ایسا عوامی نمائندہ، کہتے ہیں عوامی خدمتگار، گلی بناتے ہیں، 2 لاکھ روپے کا اسٹیمیٹ ہوتا ہے اور اس پہ خرچ 50,000 کا بھی نہیں ہوتا، اور اپنے نام کی تختی لگاتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کیا یہ تمہارا مال تھا کہ تم نے محلے والوں کو گلی بنا کر دی؟ تمہارے ابا کا یا تمہارے دادا کا مال تھا کہ تم نے گلی بنا کر دی اور بورڈ لگاتے ہو؟ مال ہمارا، تمہارا، عوام کا، قوم کا۔ اور ایک کونسلر اور ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے جو ہے کام کر کے، قوم کے پیسوں سے کام کر کے اپنا نام روشن کرتے ہیں۔ آج کل تو
بدحال خستہ حال غریبوں کو، مسکینوں کو، بڑے بڑے مذہبی اور دینی طبقات بھی ان کو اگر کوئی ایڈ دیتے ہیں تو میڈیا کے سامنے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی ایمان والے بندوں کا شیوا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ کے راہ میں، راہ خدا میں دینا چاہتے ہو تو دائیں ہاتھ سے دو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونی، مخفی طور۔ لیکن آج پبلسٹی کی جاتی ہے، ایسے دینے پہ کوئی فائدہ نہیں، یہ ریاکاری میں آ جاتا ہے، نمود و نمائش میں آ جاتا ہے، اس پہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب نہیں ہوتا۔ ذوالقرنین نے اتنا بڑا عظیم تاریخی کارنامہ سرجام دیا اور عجیب جملہ کہا، ھذا رحمت من ربی، لوگو یہ میرے رب کی رحمت ہے، فضل ہے میرے رب کا۔ ذوالقرنین کا کمال نہیں۔